اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما گرامی قدر سامعین حضرات، آج الحمدللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر 34واں پروگرام ہے۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پچھلے جمعہ پر یہ بات رکھی آپ کے سامنے کہ قریش مکہ کے وہ سردار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مزاح اڑایا اور آپ کی دعوت کا بھی مزاح اڑایا، قرآن کریم نے جگہ جگہ کے اوپر ان چیزوں کا تذکرہ کیا۔ میں نے قرآن کریم کے وہ مقامات کھول کر آپ کو پڑھ کر سنائے۔ اب اسی سے آگے چلتے ہیں۔ یہ 5 ہجری ہے، 5 ہجری نہیں، 5 نبوی، 4 نبوی کے شروع سے لے کر یا 4 نبوی کے آخر سے قریش مکہ کی شدت سے کارروائی شروع ہو گئی اسلام کے خلاف اور داعیان اسلام کے خلاف، اور اس کا سلسلہ تھم نہیں رہا تھا۔ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھیڑنا یہ ممکن نہیں رہا، کیونکہ حضرت حمزہ رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے، اور ان کی بہادری کا شہرا آفاق عالم میں تھا، اس لیے وہ ممکن نہیں تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے جو زیادتیاں کی، اس کے بعد کمزور مسلمانوں کی طرف رخ کیا، اس کا تذکرہ بھی میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ پھر انہوں نے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں مختلف مطالبات رکھے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات مرحمت فرمائے۔ انہی میں سے ایک موقع پر یہ قریشی سردار ولید ابن مغیرہ، عاص بن ہشام، عاص بن وائل، نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط، یہ بڑے بڑے سردار بہت بڑے بھاری بھرکم وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور حضور علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں۔ رات کا وقت تھا، منا کے قریب آپ تشریف فرما تھے، تو 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہیں معجزہ دکھاتا ہوں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور اس طرح 2 ٹکڑے نہیں ہوا کہ درمیان میں کوئی لکیر آ گئی، اتنا فاصلہ آیا کہ ایک ٹکڑا جبل ابل قیس کے اوپر نظر آ رہا تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان کے اوپر نظر آ رہا تھا۔ اور یہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ عصر سے لے کر مغرب تک جتنا وقت ہوتا ہے اتنا وقت جو ہے یہ چاند 2 ٹکڑے رہا، اس کے بعد یہ مل گیا۔ تو پھر وہ مسلمان بھی وہاں موجود تھے، وہ کفار بھی موجود تھے، ان کے سردار بھی موجود تھے، اور وہ کپڑا اٹھاتے اور اپنی آنکھوں کے اوپر ملتے، آنکھیں صاف کرتے کہ کہیں ہماری آنکھوں کے اندر تو کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہو گیا، آنکھیں صاف کرتے اور پھر دیکھتے تو چاند وہی 2 ٹکڑے نظر آتا۔ تو انہوں نے کہا ہم یقین نہیں کریں گے، یہ لگتا ہے محمد نے چاند کے اوپر جادو کر دیا ہے۔ تو یہ جادو ہر طرف تو نہیں پھیل سکتا، لہذا گرد و نواح سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرو، وہ مسافر آ کر بتائیں گے کہ واقعی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو اتنے میں جو مسافر باہر سے آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی بتایا کہ ہم نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک ٹکڑا ادھر تھا اور ایک ٹکڑا ادھر، ایک مشرق کی سمت ہو گیا اور ایک مغرب کی سمت ہو گیا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا، کیونکہ جس آدمی کے دل میں انابت نہیں ہوتی، رجوع الی اللہ کا جذبہ نہیں ہوتا، تحقیق حق مقصود نہیں ہوتی، تو وہ کٹ حجتیوں کے اوپر اتر آتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو انہوں نے واضح کہہ دیا کہ یہ جادو ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ سورہ قمر کی ابتدائی 2 آیات اتری، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہ نشانی ہے قیامت کی۔ تو یہ اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ ہے۔ وَإِن يَرَوْا، اور پھر انہوں نے قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک جادو ہے جو چلتا آ رہا ہے، اسی کے جادو کی طرح یہ بھی جادو ہو گیا، ان قریب اس جادو نے ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ واقعہ سورہ قمر کی ابتدائی آیات اسی میں نازل ہوئی اور انہوں نے ایمان نہ لایا۔ پھر اس کے بعد مظالم کے اندر اور زیادہ شدت آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقاء کو، اپنے صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ حدیث میں آتا ہے تفرقوا فی الارض فإن اللہ سیجمعکم قالوا الی أین، کہ حضور نے فرمایا کہ تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دو، ان قریب اللہ تمہیں پھر جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا، حالات کا انتظار کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ الی أین نذهب، ہم کہاں جائیں؟ قال الی ہنا، حضور نے فرمایا کہ ادھر جاؤ۔ واشار بیدہ الی ارض الحبشہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے حبشہ کی سرزمین کی طرف اشارہ کیا کہ حبشہ کی طرف تم ہجرت کر جاؤ، حبشہ کی طرف تم۔ میں نے سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ وہ منصف ہے، عدل و انصاف کرنے والا ہے، امید ہے کہ حبشہ کی سرزمین کے اوپر تمہارے اوپر مشکلات اور یہ جو تنگیاں ہیں ان سے تم نجات پا جاؤ گے، لہذا حبشہ کی سرزمین کی طرف چلے جاؤ۔
اب یہ ہجرت کا کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا اشارہ پچھلی وحی میں موجود ہے۔ میں نے آپ کو تفصیلاً 3 جمعوں کے اوپر وہ بات سنائی کہ یہودیوں کے کہنے کے اوپر قریش مکہ نے 3 سوال کیے آپ کی نبوت کو پہچاننے کے لیے کہ وہ کون لوگ تھے جو اپنے وقت کے بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے۔ تو اس کے جواب میں سورہ کہف پوری نازل ہوئی اور اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ اصحاب کہف کو جب اس بادشاہ نے اپنے دین کے اوپر عمل کرنے سے روکا تو انہوں نے اسی میں خیریت سمجھی کہ ہم اپنا علاقہ چھوڑ دیں اور کسی غار میں جا پناہ لیں تاکہ ہمارے نظریات کے اوپر کوئی قدغن نہ لگائی جا سکے۔ تو وہاں اس پہلی وحی میں بھی ہجرت کا اشارہ تھا۔ پھر اصحاب کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے، وہ بھی ہجرت کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ پھر اس کے بعد جناب ذوالقرنین کا واقعہ بھی سورۃ الکہف میں اتارا، وہ اس کے اندر بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روئے زمین ساری کا مالک اللہ ہے اور وہ چاہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کر سکتا ہے کہ اس کو روکنے والی کائنات کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کو روک سکتے۔ لہذا حضور نے فرمایا جاؤ اور تم ہجرت کر جاؤ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، حبشہ کی سلطنت کے اندر چلے جاؤ۔ تو وہاں یہ اشارے موجود تھے۔ تو یہاں آپ علیہ السلام نے ان مظالم سے بچنے کے لیے یہ ڈرپوک ہو کر نہیں گئے تھے معاذ اللہ، بلکہ اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اور آج بھی یہ حکم ہے جس سرزمین کے اندر انسان کو اس کے دین کے اوپر عمل کرنے سے روک دیا جائے تو اس زمین کو چھوڑ جانا فرض ہو جایا کرتا ہے۔ مثلا یہ ملک ہے پاکستان، یہاں کے حکمران اگر ایسا اللہ نہ کرے کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرے جس سے دینداروں کے اوپر زمین تنگ کر دی جائے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، پھر ہجرت کا حکم آ جائے گا۔ تو اولین 11 مردوں نے اور 5 عورتوں نے، 11 جمع 5 کتنے ہو گئے؟ 16 ہو گئے۔ ان لوگوں نے ہجرت حبشہ کی۔ یہ پہلی ہجرت ہے، 2 ہجرتیں ہوئی حبشہ کی جانب، دوسری کا تذکرہ آج نہیں ہو سکے گا، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلی دفعہ۔ یہ کون تھے ہجرت کرنے والے؟ پہلا شخص حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ، حضور علیہ السلام کی بیٹی ہیں رقیہ اور حضرت عثمان کی بیوی ہیں رقیہ۔ انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی جانب۔ اور حضور علیہ السلام کے فرامین میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اسلام کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اور پھر حضرت عثمان کے فضائل یہاں اہل سیر نے یہاں ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے کہ حضرت عثمان کمال درجے کے، انتہا درجے کے خوبصورت انسان تھے، اور جناب سیدہ رقیہ کو بھی اللہ نے خوبصورتی کی انتہا کے اوپر پہنچایا ہوا تھا۔ تو یہ جوڑا تھا، ایک بیٹی رسول اللہ کی اور ایک داماد۔ تو یہ طبقہ ازواج آپ علیہ السلام کی بیٹیوں کا انکار کرتا ہے، رقیہ کا انکار کرتا ہے، ام کلثوم کا انکار کرتا ہے، زینب کا انکار کرتا ہے۔ اس طبقے کو ہم محب اہل بیت سمجھتے ہیں، ہمیں پوری بیداری کے ساتھ اس طبقے کا تعاقب بھی کرنا چاہیے کہ وہ نقب زنی کس وجہ سے کر رہا ہے۔ تو یہ ہجرت کر رہے ہیں حضرت عثمان اور ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ، اور دوسرا آدمی مردوں میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے آدمی حضور کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے آدمی ابو حذیفہ بن عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ۔ ان کے بھی الگ فضائل حدیث میں ملتے ہیں، اور ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل وہ بھی ان کے ساتھ تھی، انہوں نے ہجرت کی۔ اور 5واں مرد مصعب بن عمیر، 6واں مرد مصعب بن عبید شبیہ رسول تھے، حضور علیہ السلام کے ہم شکل تھے۔ 6واں آدمی ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی ام سلمہ بنت ابی امیہ، یہ بعد میں ابو سلمہ کی وفات کے بعد حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ بنی، ام المومنین بنی ام سلمہ، نام ان کا ہند تھا، ابی امیہ کی بیٹی۔ ابو سلمہ
اور ام سلمہ، انہوں نے ہجرت کی. اور ساتواں، 3 عورتیں ہو گئی نا، ساتواں مرد عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ، 8واں مرد عامر ابن ربیہ، اور چوتھی عورت ان کی بیوی لیلہ بنت ابی حسمہ، عامر ابن ربیہ کی بیوی ہے. اور 9واں مرد سہیل ابن بیضاء رضی اللہ تعالی عنہ. 10واں مرد ابو صبرہ بن ابی رحم عامری رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی بیوی ام کلثوم بنت سہیل بن عمر. یہ انہوں نے ہجرت کی. 5 عورتیں ہو گئی اور 10 مرد ہو گئے. 11واں مرد حاتب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ان 11 مردوں نے ہجرت کی حبشہ کی جانب. اور کتنی عورتوں نے کی؟ 5 عورتوں نے ہجرت کی. یہ مہینہ تھا رجب کا، جس میں یہ حبشہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے اوپر نجاشی بادشاہ کے پاس چلے گئے کہ وہاں چلے جائیں اور وہاں بڑا آسان ہو جائے گا تمہارا دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے، طور طریقہ آسان ہو جائے گا، اور وہاں وہ بادشاہ عادل بھی ہے، منصف بھی ہے، وہ تمہاری حفاظت بھی کرے گا. تو یہ صحابہ کرام وہاں چلے گئے رجب کے مہینے میں. اس کے بعد شعبان وہاں گزرا، رمضان وہاں گزرا. رمضان کے اندر صحابہ کرام کو جو حبشہ میں تھے اطلاع ملی، ٹوٹی پھوٹی اطلاع ملی کہ پورا مکہ مسلمان ہو گیا ہے. گلاں چل دیاں نا، گسنیاں تے کدے ودنیاں تے، پورا مکہ کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان ہو گیا ہے. اور یہ ان صحابہ نے پھر شوال کے یہ رمضان میں یہ اطلاع پہنچی، تو رمضان کے بعد شوال کے مہینے میں انہوں نے وہاں حبشہ کے اندر یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں بھی چلا جانا چاہیے واپس اپنے شہر کے اندر. لوگ جو سارے مسلمان ہو گئے ہیں، ادھر جب ان کو پتہ چلا تھا نا کہ یہ مسلمان ہجرت کے لیے جا رہی ہیں، قریش مکہ نے ان کا تعاقب کیا ان 16 افراد کا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ ان کو ساحل سمندر کے اوپر فوراً 2 تجارتی کشتیاں مل گئیں جو ان کو ملک حبشہ لے گئیں، اور قریش مکہ ان کے تعاقب میں ناکام ہوئے، وہ واپس آ گئے. اب ان کو جو اطلاع ملی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، لہذا ہمیں بھی واپس چلا جانا چاہیے. لیکن یہ واپس آئے، مکہ کے قریبی علاقے میں پہنچے تو تحقیق حال کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ہمیں جو خبر پہنچی ہے وہ خبر درست. تو کچھ لوگ پھر واپس ہو گئے ہیں حبشہ کی جانب، اور کچھ کسی کی پناہ لے کر پھر مکہ میں آئے. یہ انشاءاللہ تفصیلی بات اگلے ضرور ہے. اب میں وہ چیز بتانے والا ہوں کہ وہ اطلاع کس طرح پھیل گئی تھی کہ مکہ والے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. رمضان کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم کے اندر تشریف فرما تھے حسب معمول. قریش مکہ کا جم گٹا بھی لگا ہوا تھا، آپ مسلمانوں کو لے کر وہاں، اور اس وقت سورۃ النجم کا نزول ہوا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے بھی وہ سنتے تو رہتے تھے گائے بگائے قرآن کو، حضور نے پوری دل سوزی کے ساتھ، پوری دل جمی کے ساتھ سورۃ النجم کی تلاوت قریش مکہ کے مجمع میں کھڑا کر کے آپ علیہ السلام نے سنا دی. اور آخر میں سجدہ آیا اور حضور نے سجدے کی آیت پڑھی تو حضور بھی سجدے میں گر گئے، اور اللہ کی قدرت سارے مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، اور جتنے کافر وہاں موجود تھے وہ بھی خود بخود سجدے میں چلے گئے. بس یہ اطلاع ملی کہ وہ تو سارے مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی بندوبست کیا تھا. تو سورۃ النجم کی تلاوت کی ہے. تو میرا ارادہ یہ بن رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے سورۃ النجم کی تلاوت کروں، تاکہ یہ بھی اندازہ لگے نا کہ آپ کتنا سورۃ النجم کو سمجھتے ہیں. میں ترجمہ تو کر دیتا ہوں نا کہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، پھر آپ نے اپنے فہم کے مطابق، اپنے مطالعہ کے مطابق، اپنے فہم و ذکا کے مطابق اس کو سمجھنا ہے. تو میں صرف ترجمہ کر سکوں گا کہ میرے پاس ٹوٹل 30 منٹ ہیں اور رکوع 3 ہیں، 3 رکوع میں نے پڑھنے ہیں. تو سورۃ النجم اس وقت نازل ہوئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو وہ سورت سنا دی. ایک عجیب انداز تھا، پر شکوہ سورت تھی، اور آخر میں سجدہ تھا. حضور سجدے میں گئے، مسلمان بھی گئے، کافروں نے بھی ساتھ سجدہ کر دیا. خبر پھیل گئی حبشے تک کہ پورا مکہ کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان ہو گئے. انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم بھی آئے. اصل یہ سورت تو نہیں تھی. تو سورۃ نجم والنجم اذا ہوا، اللہ فرماتے قسم ہے تارے کی جب وہ گرے. مفسرین نے
اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے کہ تارے کی قسم اللہ نے کیوں ستارے کی قسم کیوں کھائی، اور پھر جب گرے یعنی غروب ہو خصوصی طور پر اس کے غروب ہونے کی قسم کیوں کھائی. یہ باتیں تو انشاءاللہ درس قرآن میں ہوگی نا. میں ترجمہ اس دفعہ جو سیرت بیان کر رہا ہوں نا، اس میں جو قرآنی مقامات کسی جگہ پہ اترے ہیں میں کوشش کرتا ہوں ان کی ترجمہ کروں تاکہ آپ کو بھی کچھ نہ کچھ قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہو، اور اللہ کرے آپ درس قرآن کی اس مجلس میں آئیں جہاں بالتفصیل قرآن کریم کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں وہاں بیان ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے یعنی غروب ہو. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اے مکہ کے باشندوں تمہارا ساتھی تمہارے ساتھ جو رہنے والا ہے یعنی حضور پاک یہ باہر سے کہیں نہیں آئے، لڑکپن بچپن سب کچھ تمہارے ساتھ گزرا ہے، اس کی زندگی تمہارے سامنے ہے. ما ضلع یہ بھٹکا بھی نہیں ہے، وما غوا اور بے راہ بھی نہیں ہوا، نہ یہ اپنے اختیار سے نہ بے اختیار ہو کر، کوئی ایسی صورت نہیں ہے. آپ بالکل پوری دانش سے حق و صداقت کے اوپر موجود ہیں. وما ينطق عن الهوى، اور یہ تمہارا ساتھی پیغمبر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا. ان هو الا وحی یوحی، یہ جب بھی بولتا ہے وہی سے بولتا ہے جو وہی اس کی طرف کی جاتی ہے. علمہ شدید القوا، تم کہتے ہو نا کہ جو وہی اس کے پاس آتی ہے شاید درمیان میں کسی شیطان نے کوئی وسوسہ اس کے اندر ڈال دیا ہو، کوئی لفظ ڈال دیا ہو، نہیں ایسی بات نہیں ہے. علمہ شدید القوا، جس وحی کی تعلیم لے کر جو فرشتہ آیا وہ بڑی سخت قوت کا مالک ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، وہ بڑی قوتوں والا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ حضور اس کو پہچانتے نہ ہو. فاستویٰ، وہ بالکل سامنے آ گیا تھا. وہو بالافق الاعلی، حالانکہ کہ وہ بالکل افق کے بلند مقام کے اوپر سامنے آیا. ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا، پھر وہ جھک پڑا. جبریل امین افق کے اوپر ظاہر ہوئے، اصلی شکل میں ظاہر ہوئے، پھر قریب ہوئے اور پھر جھک پڑے آپ کے پاس. فکان قاب قوسین او ادنا، اور دو کمانوں کی مقدار قریب آ گئے. او ادنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب آ گئے. یہاں یہ ایک دوستی کی مثال ہوتی تھی عرب کے اندر. اس وقت نہیں ہے کہ میں 3 رکوعوں کے اندر کچھ اور کہہ سکوں ترجمے کے علاوہ. فاوحا الی عبدہ، اتنا قریب آیا میرے نبی کے، اتنا قریب سے آپ نے جبریل کو دیکھا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس اللہ نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی پس وہ وحی کی. ما کذب الفؤاد ما رآ، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں دل نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، یعنی آنکھوں نے جو دیکھا ہو دل نے سمجھنے کے اندر خطا کر دی ہو، ایسی بات نہیں ہے. اس شخصیت نے جو آنکھوں سے دیکھا دل بھی وہی کچھ سمجھ رہا تھا. افتمارونہ علی ما یرا، کیا پھر تم اس کے ساتھ اس چیز کے اندر تم جھگڑا کرتے ہو جس کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ، بندہ ایک مرتبہ دیکھے غلطی لگ سکتی ہے لیکن یہاں ایسی بات نہیں ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَظْرَةً أُخْرَىٰ، اس شخصیت نے، اس پیغمبر نے تو ایک مرتبہ پہلے بھی جبریل کو دیکھا تھا. عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس وہ بیری کا درخت جہاں سے اس کائنات کی انتہا ہو رہی ہے، 7واں آسمان اوپر، وہاں جبریل کو اصلی شکل میں ایک مرتبہ اور دیکھا. جب 2 مرتبہ ایک ہی بندے کو دیکھا جائے تو پھر کیسے غلطی لگ سکتی ہے. انتہا جنت الماوا، وہ جو بیری کا درخت سدرۃ المنتہا ہے جس کے پاس جنت الماوا ہے. اذ یغشی سدرۃ ما یغشا، جب اس سدرہ کے درخت کو، بیری کے درخت کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیزیں جو اس کے اوپر اس کو ڈھانپ رہی تھی. اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے سدرۃ المنتہا کے قرب و جوار میں نورانی شکلوں میں چمکتے ہوئے فرشتے وہ بیری کے پتوں کے ساتھ سمٹ گئے حضور کی زیارت کے لیے. اذ یغشی سدرۃ ما یغشا، یہ اس کا اشارہ کیا جا رہا ہے. ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ چکرائی ہے نہ آپ حد سے آگے بڑھے ہیں. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے وہاں اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ہے. افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے کبھی لات اور عزیٰ کی حقیقت کے اندر غور کیا ہے؟ تم جو حضور کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ شاید بھول گئے ہو یا فرشتے نے جو لایا ہے، درمیان میں شیطان نے کوئی ایسی وسوسہ اندازی کر دی ہو، تو جواب دیا نہیں. جبریل کے آگے مجال ہی کیا ہے کہ شیطان جبریل وہی لے کر آئے اور شیطان وہاں دم بھی مار سکے
جبریل تو بڑا سخت قوتوں والا ہے، تم تو ادھر تو اعتراض کر رہے ہو نا، بھلا یہ تو بتاؤ جن کو تم خدا مان کر پوج رہے ہو، لات اور عزا، کیا تمہیں ان کی حقیقت کو بھی کبھی پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ ومنات الثالثۃ الاخری، اور تیسرا جس کا نام منات ہے، یہ تین بت تھے، لات، عزا، منات، یہ انسانوں کے نام کے اوپر بنے ہوئے تھے، کیا تم نے ان کی حقیقت کے اندر بھی کبھی غور کیا ہے؟ الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹیاں ہیں اور اللہ کے لیے بیٹے ہیں؟ کبھی ادھر بھی توجہ کی، اپنے کہتے نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں، یہ قریش مکہ کا عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے شکوے کیے کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں، کیا اس عقیدے کے اندر بھی تم نے کبھی غور کیا ہے؟ تلک اذن قسمۃ ضیزا، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے، بڑی بے تکی قسم کی تقسیم ہے، اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو خدا کے لیے وہ پسند نہیں کرتے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان بتوں کی کچھ حقیقت نہیں ہے، بس یہ فقط نام ہے، نام جن کا نام تم نے خود گھڑ لیے ہیں یا تمہارے آباء و اجداد نے گھڑ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی الوہیت کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ کسی کو تم کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا کہہ رہے ہو، یہ جو نعرے ہیں نا تمہارے، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا، بیڑے تارنے والا، کشتیاں پار لگانے والا، مشکل کشائی کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، سب کچھ دینے والا، یہ صرف نام ہے تمہارے جو تم نے خود رکھے ہیں یا تمہارے آباؤ، آج بھی قبروں والوں کے کتنے نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، یا تم نے رکھے ہیں یا تمہارے آباؤ و اجداد نے رکھے ہیں۔ اللہ نے ان کی الوہیت کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان یتبعون الا الظن، اور نہیں یہ تابعداری کر رہے مگر گمان کی۔ ظن اس کو کہتے ہیں جس عقیدے اور نظریے کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو، اسی کو ظن کہتے ہیں، گمان کہتے ہیں۔ کئی چیزیں قوم کے اندر مشہور ہوتی ہیں، ان سے پوچھو ہاں بھائی اس کی کوئی دلیل، کوئی سند ہے؟ بڑے کو سننے آئے بس حضور نے فرمایا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کر دے۔ حضور نے فرمایا جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ لوگ یوں کہہ رہے تھے، تو یہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے۔ تو کیا تم نے ان چیزوں کے اندر بھی غور کیا ہے؟ یہ صرف گمان کی پابنداری کر رہے ہیں۔ وما تهوى الانفس، اور اپنی نفسانی خواہشات کی تابعداری میں کسی کو داتا بنا دیا، کسی کو علیم بکل شیء بنا دیا، کسی کو غوث اعظم کہہ دیا، کسی کو کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا کہہ دیا، کسی کو برکات دہندہ کہہ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا۔ بس یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کے اپنا گمان ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی جانب سے ہدایت قرآن کی صورت میں اور محمد کریم کی صورت میں آ چکی تھی۔ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کو وہ سب کچھ مل جایا کرتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ نہیں کہ تم تمنا کرو ایک بت کو تم خدا کی صفات دے دو تو وہ بت کیا خدا بن جاتا ہے؟ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان جس چیز کی تمنا کرتا ہے وہی اس کو مل جایا کرتا ہے؟ فللہ الاخرۃ والعولی، اور یہ تمنا ان کی یہ بھی تھی کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی بن جائیں گے، یہ بس تمہارے خیال ہی ہیں، آرزوئیں ہی ہیں۔ فللہ الاخرۃ والعولی، آخرت بھی اللہ کے قبضے میں ہے اور دنیا بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، اور آسمانوں کے اندر کتنے فرشتے ایسے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتے، اور سفارش بھی جس کے بارے میں اللہ چاہے گا وہ کریں گے اور جس کے بارے میں اللہ راضی ہوگا وہ کریں گے۔ تم کیسے پتھر کی مورتیاں بنا کر ان کو خدا کے ہاں سفارشی بنا رہے ہو؟ حالانکہ سفارش کا عقیدہ تو بالعذن ہے، بڑے بڑے مقرب فرشتے اس کی بارگاہ میں اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکتے، وہ بھی سفارش کریں گے تو باذن رب کریں گے، اللہ کی اجازت سے کریں گے، اور جس کے بارے میں اللہ چاہے گا وہ سفارش کریں گے، اور جس کے اوپر اللہ راضی ہوگا وہ سفارش کریں گے۔ لہذا سفارش کا عقیدہ اپنی مرضی سے مت گھڑو کہ ہم فلاں کی عبادت کریں گے تو وہ ہمارا سفارشی بن جائے گا، ہم فلاں کی منت دیں گے تو وہ ہمارا سفارشی بن جائے گا، ہم فلاں کے تھلے یا قبر کی طواف کریں گے تو وہ ہمارا سفارشی بن جائے گا۔ ایسی بات
نہیں ہے. فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، انہوں نے ہی فرشتوں کا نام لڑکیوں کے نام کے اوپر رکھا. فرشتوں کو صنف نازک کے ساتھ انہوں نے تشبیہ دی. وما لهم به علم، حالانکہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا اس عقیدے کے اوپر. ان یتبعون الا الظن، وہ صرف گمان کی تابعداری کر رہے تھے. اور یاد رکھو وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ جو گمان ہوتا ہے بلا دلیل کسی نظریے کو اپنا لینا، بلا دلیل کسی عقیدے کو قائم کر لینا، یہ حق کے مقابلے میں ایک ذرے جتنا بھی فائدہ نہیں دیتا. گمان ہوتا ہے، حق ہوتا ہے. فارس عمن تولا، میرا پیغمبر جو بھی قرآن سے منہ موڑتا ہے، جو بھی اسلام سے منہ موڑتا ہے، آپ بھی اس سے اپنے چہرے اقدس اٹھا دیں. ان ذکرنا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے، آپ بھی اس سے منہ اٹھا لیں. ولم یرد الا الحیات الدنیا، اور وہ نہیں ارادہ کرتا مگر دنیا کی زندگی کا. وہ تو یہی چاہ رہا ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. نہ عقیدے کی پرواہ ہے، نہ حلال کی پرواہ ہے، نہ حرام کی پرواہ ہے، نہ سنت کی پرواہ ہے، نہ غیر سنت کی پرواہ ہے. ذالک مبلغہم من العلم، یہی دنیا کی زندگی تک، دنیا کی ٹیپ ٹاپ، دنیا کی بود و باش، دنیا کی زیب و زینت، اسی کے اندر پھنسے رہنا. ذالک مبلغہم من العلم، یہی ان کی علمی انتہا ہے. ان بیچارے دی علم کی انتہا یہی دنیا ہے، دنیا کے چکر میں پھنسے رہنا. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا. وهو عالم بمن اهتدى، اسے بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے جو ہدایت کے اوپر آ گیا. باقی رہی بات اللہ کا اختیار کتنا ہے. وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے، عرش ہے، کرسی ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور سورج ہے، آفتاب ہے، مہتاب ہے، بارشوں کا نظام ہے، یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت کے اندر ہے. زمین کے اندر جو کچھ ہے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، کافر ہیں، مسلم ہیں، حشرات ہیں، نباتات ہیں، معدنیات ہیں، جو کچھ ہے سب کے اوپر قبضہ اور کنٹرول کس کا؟ بولے کس کا؟ اللہ کا ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، یہ کنٹرول اتنا طاقتور ہے، اتنا وہ با اختیار ہے تاکہ ان دنیا والوں نے جو اعمال کیے ان کے برے اعمال کا وہ بدلہ ان کو دے. ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، اور جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کی نیکیوں کا ان کا بدلہ دے. الذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش، جو لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں. الا اللمم، ہاں جو غلطی سے ہو گئے، جو کبھی کبھار ہو گئے. ان ربک واسع المغفرہ، تو اللہ ان گناہوں کو تو بخشنے والا ہے، وہ بڑی وسیع بخشش والا ہے. وہ عالم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ تمہیں جانتا ہے جب تمہیں اس نے زمین سے پیدا کیا. جب اس نے تمہیں، اس کے علم کی پوزیشن یہ ہے وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے، اس زمین سے جب تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہیں اس وقت کا جانتا ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ایک جنین تھے، بچے تھے ماں کے رحم کے اندر، وہاں بھی وہ تمہیں جانتا تھا. وَفَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، لہذا اپنی پاکیاں مت بیان کیا کرو. اپنی جی تو سہیں گے ہو اپنی پاکیاں. مجھے حاجی صاحب کو ناراض ہو جاتے ہیں نا، کھارا لکھنے لگے میں پچھو حاجی کیوں نہیں لکھا؟ تو جڑے نمازی حاجی نہیں ہیں تو پچھو نمازی لکھوا دے، جڑے صوبدار نہیں روزے دار ہیں پچھو روزے دار لکھوا دے. فلا تزکوا انفسکم، مت اپنی پاکیاں بیان کرو. هو عالم بمن اتقى، وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کون زیادہ پرہیزگار ہے. افرأیت الذی تولی، اے پیغمبر بھلا کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے دین حق سے منہ موڑا. وآتا قلیلا واکدا، اور جس نے تھوڑا سا مال دیا ہے اور پھر رک گیا ہے. قریش مکہ کا ایک سردار تھا، وہ ولید ابن مغیرہ، اس کو وہ تھوڑا سا اسلام کی طرف مائل ہوا. کسی کافر سردار اس کا دوست تھا، اس نے اسے کہا کہ بھائی میں تجھے مال دے دیتا ہوں، تو اسلام کی طرف کیوں جائے گا؟ اگر تو یہ کیوں اسلام کی طرف تو رغبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا آخرت میں بچنے کے لیے. اس نے کہا میرے پاس مال بہت ہے، میں تجھے پیسے دے دوں گا اور تو اسلام سے پھرا، قیامت کے دن تیرا بوجھ میں اٹھا لوں گا، تیرا بوجھ.
اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا. وَآتَا قَلِيلًا، اس نے دیا اور تھوڑا سا دیا. وَأَكْدَا، اور پھر روک دیا. اپنا کفارہ دینا ہے وہ بھی تھوڑا دیا اور پھر اس نے روک دیا. عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى، کیا اس کے پاس علم غیب تھا یا وہ دیکھ رہا تھا؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا، کہ میں مال دے کر جان چھڑا جاؤں گا، کیا اس کے پاس علم غیب تھا یا وہ آخرت کا معاملہ دیکھ رہا تھا؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا صُحُفِ مُوسَىٰ، کیا اسے ان باتوں کی خبر موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں نہیں ملی کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش اور کوئی رشوت نہیں چلے گی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، کیا ابراہیم کی شریعت میں ابراہیم وہ جو پرلے درجے کا وفادار تھا، اس کا تذکرہ تو قرآن میں وفاداریوں کا بے شمار ملتا ہے. کیا ابراہیم کی شریعت کا اس کا اس نے مطالعہ نہیں کیا؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، اور شریعتوں کے اندر یہ صاف موجود تھا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ، ہر کوئی اپنے بوجھ خود اٹھائے گا. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے بس میں کوشش کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہاں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن وقت نہیں ہے، یہاں صرف ترجمے کا ٹائم ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی اور کوشش ان قریب دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور انتہا آخر رب تعالیٰ تک ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، رب وہ ہے جو تجھے ہنساتا بھی ہے رلاتا بھی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے، جو زندہ بھی کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اسی نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے. من نطفۃ اذا تمنا، جو اس گندے پانی کے قطرے نطفے سے پیدا کیا ہے، جب اس کو ٹپکایا جاتا ہے اسی نطفے سے کسی کو عورت بنا دیا، کسی کو مرد بنا دیا گیا. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا، دوبارہ اٹھانا، جس کی قدرت کا یہ عالم ہے. نطفے سے انسان بنا رہا ہے، نطفے سے جنس تبدیل کر رہا ہے، مرد ہے یا مذکر ہے یا مؤنث ہے، کیا وہ اسی بکھرے ہوئے انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، مال بھی وہی دیتا ہے، محفوظ بھی وہی کرواتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہی ہے جو شیرا کا بھی رب ہے. شیرا ایک ستارہ تھا، اس کو یہ قوم پوجا کرتی تھی. فرمایا تمہارا جو معبود ہے اس کا مالک بھی کون ہے؟ توجہ ہے تو ایک بات کو، آج گلی گلی میں لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، الہ بنائی ہو، بتاؤ ان سب کا مالک کون ہے؟ سب کا مالک کون ہے؟ تو مالک الملک کو چھوڑ کر کن کو تم نے الہ بنایا ہے؟ اس نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، وہ شیرا جو ہے تمہارا معبود، اس کا مالک بھی رب ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اس نے عاد اولا کو پچھلے زمانے میں عاد کو اسی نے تباہ کیا. وَثَمُودَ، اور قوم سمود کو بھی اسی نے تباہ کیا. فَمَا أَبْقَىٰ، کسی کو باقی نہیں چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اس سے پہلے قوم نوح کو اسی نے تباہ کیا. إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، وہ بہت زیادہ ظالم تھے، سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، یہ جو بستیاں اوندھی ہوئی گری ہوئی پڑی ہیں ان کو بھی اسی نے پھینکا. جبریل امین کو حکم دیا قوم لوط کی بستی کو اٹھا، ادھر لے گئے، اوپر سے الٹا دیا. فغشاها ما غشا، جس خوفناک چیز نے انہیں ڈھانپا وہ ڈھانپ کر رہی انہیں. فبأي آلاء ربك تتمارى، اے انسان اپنے رب کی کون سی نعمت کے اندر تو شک کرے گا. ھذا نذیر من النذر الاولى، یہ محمد الرسول اللہ یہ بھی ڈرانے کے لیے آئے ہیں پہلے ڈرانے والے پیغمبروں کی طرف. آزفۃ العازفہ، جو گھڑی جلد آنے والی ہے وہ قریب آ پہنچی ہے. لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اسی بات پر تعجب کرتے ہو کہ قیامت آنی ہے، مردے اٹھنے. وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو روتے نہیں ہو. وانتم سامدون، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں. فاسجدوا للہ وعبدوا، اللہ کے آگے سجدہ کرو، اسی کی عبادت کرو. میرے نبی نے سجدہ کیا، مسلمان بھی سجدے میں کرے گئے. اتنے زوردار اور اتنے پرتاثیر لہجے کے ساتھ
ساتھ میرے نبی کی یہ تلاوت تھی کہ کفار مکہ بھی سارے کے سارے بے اختیار. آپ کے اوپر بھی واجب ہو گیا ہے, سجدہ واجب ہو گیا ہے, سنتوں کے بعد ادا کر لینا, میں آپ کو یاد کراؤں گا انشاءاللہ. تو سارے کیا گئے سجدے میں؟ کتنے رکوع میں نے پڑھے؟ ترجمے کی 3 رکوع. آپ روزانہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ترجمے پڑھا کرو نا گھر میں. یہ میں جی سورہ نجم اس موقع کے اوپر نازل ہوئی, اور یہ قریش مکہ نے جب سجدہ کیا تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مکہ والے لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے ہیں. تو مکے والے لوگوں کے مسلمان ہونے کی غلط خبر حبشہ میں جا کر پہنچی. تو حبشہ کے مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچی ہے کہ مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, تو انہوں نے کہا ہم نے وطن سے دور کیوں رہنا ہے, لہذا چلیے واپس چلیے, ہم بھی مکے میں جاتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے پاس اپنے شہر میں جا کر رہتے ہیں. مکہ کے قریب پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی, کوئی مسلمان مکے کے کافر. تو کچھ لوگ وہیں سے واپس حبشہ کی طرف چلے گئے, کچھ چھپ چھپا کر مکہ میں آ گئے, کچھ کسی کی پناہ لے کر مکہ میں آ گئے. تو یہ خبر پہنچی سورہ نجم کا نزول اور حضور کی تلاوت اور مشرکین مکہ کا بے خود ہو کر بے اختیار ہو کر سجدے میں گر پڑنا, اور یہ خبر پہنچ گئی کہ قریش مکہ کیا ہو گئے. میں نے اس صورت کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا. اگلے حالات انشاءاللہ اگلے جمعے پر بیان کروں گا کہ یہ لوگ آئے, کس کس کی پناہ میں آئے. اس کے بعد پھر قریش مکہ نے اور زیادہ سختی شروع کر دی. پھر 80 سے زیادہ مرد اور عورتوں کی تعداد بھی پتہ نہیں کتنی ہے, یہ پھر دوبارہ حبشے کی طرف ہجرت کر کے گئے, اور قریش مکہ نے پھر وہاں ان کا تعاقب کیا. نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ المریم کی تلاوت کی. وہ انشاءاللہ میں اگلے جمعے پہ ٹائم بنا تو وہ پڑھ کے سناؤں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیں گے درس قرآن میں. ترجمے سے ساری چیز واضح ہو گئی؟ نہیں واضح ہوتی ترجمے سے جب تک بات سمجھائی نہ جائے. صرف مس کے لیے میں نے ترجمہ کیا ہے کہ تھوڑا سا قرآن فہمی کا ذوق پیدا ہو, اور ان مقامات کے اوپر جہاں قرآن اترا ہے ان مقامات کے ساتھ تعارف بھی ہو جائے. تو یہ سیرت النبی کا آج 34واں جمعہ تھا. کتنا؟ آج 5 نبوی تک ہم پہنچے ہوئے ہیں. 5 نبوی, 13 نبوی تک آپ مکے میں رہے, پھر 10 سال ہجرت کے. یہ سارے بیان کرنے ہیں, آگے تو اور زیادہ تفصیلات شروع ہو جائیں گی. خصوصاً مکی زندگی کے بعد تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے, ایک مرتبہ یا خود حضور کی سیرت مطالعہ کرے یا کوئی خطیب بیان کر رہا ہو تو اس کی زبانی اس کو سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. تو کون کون اگلے جمعے سے 1:15 بجے تشریف لائیں گے؟ اب جو آدمی بعد میں آیا ہے اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہاں سے شروع کیا, اس رکوع پڑھنے کا میرا مطلب کیا ہے, لیکن وہ بیٹھا ہے, وہ کہتا ہے سوئی پہ سوئی چڑھ رہی ہے استاد جی, ٹائم دیتے جمعہ پڑھاؤ. لیکن یہ جمعے کی نشست یہ ایک تربیت کی نشست ہوتی ہے, اس لیے ہم نے گھڑی کا ٹائم 00 کیا ہوا ہے. 2-4 منٹ اوپر نیچے خواہ ہو جاتے ہیں تو اسے کل ول تو نہ ہونا پڑے. باقی رہی بات یہ ہے کہ میں ملازم نہیں ہوں, اس مسجد کا میں ملازم نہیں ہوں کہ آپ تنخواہ کے عوض مجھے مجبور کر سکیں کہ تنخواہ دینا ہے ٹائم تے پڑے سے. اسی لیے میں نے تنخواہ نہیں لی تاکہ یہ تربیتی نشست پورے طریقے سے کامل طریقے سے ہو سکے. اور مسلمانوں کی تربیت ہفتے کے بعد ایک جمعے کا دن ہوتا ہے, اور ہمیں سازشوں کے ذریعے اس دن بھی مسجد سے روک دیا گیا ہے. خدا کے لیے اس نشست کو تو کم از کم اپنی حاضری یقینی بنا لیں. کون 1:15 بجے آئے گا؟ تیاری کر لیں جمعہ کے دن. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جمعے کے دن پہلے تمام کاروبار کی چھٹی کریں اور جمعے کے بعد زمین میں پھیل جائے. جمعہ جب ہو جائے اور وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ کے فضل کو تلاش کریں, رزق کو تلاش کیا کریں. یہ ساری باتیں اللہ عمل